اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، آپ تماموں کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں جس کا نام ہے طب معصومین علیہم السلام۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے دعا ہے پروردگار عالم سے کہ خداوند عالم یہ ماہ کی برکتوں اور ماہ کی رحمتوں کو ہمارے لیے قبول فرمائے، اور 10 ماہ رمضان المبارک یعنی 10 روزے الحمدللہ قدرت خدا، عنایت پروردگار اور لطف و عنایت کے ساتھ بیت گئے، اور آج اسی 10 روزے کا جو دن ہوتا ہے اس میں ہم ایک غمگین اور غموں میں مبتلا مجلسوں، عزاداری، ماتمداری کو کرتے ہیں۔ آج کا دن 10 ماہ رمضان المبارک شہزادی جناب خدیجہ السلام اللہ علیہا، وہ بی کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سفر شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، دین کا ستون، دین کا پلر، دین کی مضبوطی، دین کی بنیاد، اور فائنینشلی جس نے مذہب اسلام کو بقا کرنے کے لیے، مذہب اسلام کی بنیاد کو بقا کرنے کے لیے، مذہب اسلام کے پلر کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ساری دولت لگا دی۔ شہزادی خدیجہ الکبریٰ کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بیوی کہ جو عرب کی سب سے بڑی ملکہ تھی۔ بیان کیا جاتا ہے سب سے زیادہ اونٹ، سب سے زیادہ کھیت، سب سے زیادہ پراپرٹیز اس زمانے میں اگر کسی کے پاس تھی تو وہ شہزادی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس تھی۔ لیکن جب ختم مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شہزادی نے عقد کیا اور جب ان کے گھر آ پہنچی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں بی نے جب وہ دیکھا جس مقام سے، جس منزلت سے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آئی تھی، وہاں پر دیواریں، زمین کی قالینیں، دسترخوان پر نعمتیں، کنیزوں کا ارد گرد ہونا، یہ تمام بی کے پاس موجود ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب بی آئی ہے اور پہنچی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تو دیواروں پر مٹی کی لپائی نظر آئی، زمین پر قالین کے بجائے چٹائی نظر آئی، گھر میں کنیزوں کے بجائے ایک چکی نظر آئی، ایک سرئی جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھرا کرتے تھے اور اسی سرئی سے وہ پانی پیا کرتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے لیے بی ایک نمونہ عمل ہے، جو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ علی ٹی وی کے ذریعے ہم نے ایک بہت خوبصورت پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا جو آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے، کہ جنت کا خوبصورت رشتہ، جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کا، جنت کا خوبصورت رشتہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر علی ٹی وی پر یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت اور بہت بہترین پروگرام ہے کہ جس میں ایک حقیقت پتہ چلتی ہے کہ زندگی کو گزارنے کے فلسفے کیا ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی الحمدللہ رچ فیملی سے ہے، وہ مڈل کلاس فیملی میں یا وہ لو فیملی میں کیسے ایڈجسٹ کر پائے گی؟ تو یہ ہمارے لیے کردار جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے کہ جو رچ فیملی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لے آئی ہے، اور ان کے وہاں جب پہنچی ہے تو انہوں نے جو اپنی زندگی کو گزارا، انہوں نے جو اپنی مشکلات کو دیکھا، انہوں نے جو اپنی پرابلمس کو دیکھا، اور یہ تمام باتیں جب بی نے دیکھی تو بی نے کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ اپنی خواہشات، اپنی پرابلمس کو بیان کرنے کی بجائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین ہمسفر ثابت ہوئی۔ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا دردناک دن ہے کہ رسول کہتے ہیں کہ آج جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب
دو شخصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایسی تھی کہ جنہوں نے رسول خدا کو سنبھالے رکھا تھا، دین کا ستون بن کر کھڑے تھے۔ شہزادی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی ساری دولت کو رسول خدا کو دے دیا اور یہ کہہ کے دیا کہ آپ سارا دولت سرمایہ جو ہے وہ دین مذہب کو بلند کرنے کے لیے، اس کو بقا کرنے کے لیے لگایا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب خدیجۃ الکبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تھوڑی دولت اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ آپ کی خواہشات پوری ہو جائے، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے یا رسول اللہ، جس کے پاس شوہر پر آپ جیسا نبی موجود ہو اسے دنیا کی دولت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خود اپنے ہاتھوں سے گندم کو پیس کر، جوں کو پیس کر روٹیاں پکانے والی بی بی اپنی زندگی کو ایک عام سی زندگی میں تبدیل کر دیا۔ آج ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور جب یہ بی بی دنیا سے گئی ہے تو شہزادی کونین یتیم ہو گئی، تنہا رہ گئی۔ عزیزان گرامی، طب معصومین، طب امام، جو یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے، جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، آج اس کا ایپیسوڈ نمبر 10 ہے۔ میں نے تھوڑا سا فضائل جناب خدیجہ آپ کے سامنے اس کے لیے بیان کیا کیونکہ ہم بی بی کی قربانیوں سے واقف ہو سکے اور ہم پہچان سکے کہ وہ کیا تھی۔ آج ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، چاہے وہ جوانی کی راہ پر جانے والے جوان بچے ہو، چاہے میرج کے بعد میں ایک زندگی کو گزارنے والا بہترین کپل ہو، یا چاہے بزرگی کے عالم میں اپنا قدم بڑھانے والے ہمارے دادا دادی، نانا نانی یا ہمارے بزرگ موجود ہوں۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ بس ہم خوبصورت دکھیں، ہماری خوبصورتی ایسی ہو کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ اس لحاظ سے بہت زیادہ پروڈکٹس جو ہمارے درمیان میں لائے گئے ہیں، اور کئی پروڈکٹس ایسے ہیں کہ جن کے لیے حکم شرعی انکار بھی کیا گیا ہے، منع بھی کیا گیا ہے کہ ان پروڈکٹس کو یوز نہ کیا جائے، اور کچھ پروڈکٹس ایسے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہربل ہے، تمام طرح سے اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے، اور وہ پروڈکٹ ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے گھروں میں صابن ہوا کرتا تھا۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی فارورڈ ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو خوبصورت دیکھنے کی چاہت میں اپنی دولت کو لٹاتا چلا جاتا ہے۔ اسی بیاف پر آج اگر جو ہم اسکرب لاتے ہیں یا اپنے گھروں میں فیس واش لاتے یا اپٹن لاتے ہیں، ہم اس کے اوپر کا MRP نہیں دیکھتے، بس ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کنٹینٹ کیا کیا ہے، اس کے اندر خوبصورتی کو دکھانے کے لیے کون سی چیز ہے، اس کے اندر وٹامن کتنا ہے، اس کے اندر کون سی ایسی چیز موجود ہے۔ ہم MRP نہیں دیکھتے، اور جب ہم لیتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے یہ 350، 400، 500 اور کئی زیادہ۔ اسی کے ساتھ اگر ہم کاسمیٹک پروڈکٹ کی بھی بات کریں تو کاسمیٹک بھی سب سے زیادہ کاسٹلی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں دنیاوی ہیں، اور یہ تمام چیزیں اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہماری خوبصورتی ضائع ہو جائے گی۔ یعنی ان پروڈکٹ کو یوز کرنے کی اگر ہم ہیبٹ ڈال دیتے ہیں تو ان پروڈکٹ کو ہم اس کے اتنے زیادہ قائل ہو جاتے ہیں اور اتنی زیادہ اس پر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ موجود نہیں ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے نہیں، آج میرے فیس پر کچھ کمی سی لگ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، چونکہ یہی فلسفہ ہے سائنٹسٹ کا، اور یہی فلسفہ ہے آج کی دنیا کا کہ اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے وہ ایسی ایڈورٹائزمنٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن طب امام اور طب معصومین میں اگر ہم عمل کرنے لگ جائیں اور کچھ گھریلو نسخے جو معصومین علیہ السلام نے بتائے ہیں، اگر ہم ان گھریلو نسخوں پر عمل کریں تو آپ اور ہم بے شک بہت زیادہ خوبصورت دکھیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہماری خوبصورتی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ ہماری خوبصورتی کم نہیں ہوگی، ہماری اسکن کے اوپر اتنے جلدی رنکلز نہیں آئیں گے، ہمارے آئیز کے نیچے جلدی ڈارک سرکلز نہیں آئیں گے،
ہماری اسکن پور نہیں ہوگی، ہماری اسکن ڈرائی اور آئلی نہیں ہوگی. ہماری اسکن کے لیے سیزنل یوز کرنے کی سیزن جیسے سمر سیزن، ونٹر سیزن، رینی سیزن میں کئی اسکرب، کئی کریمز اور تمام چیزیں دی جاتی ہیں. ہمیں وہ تمام کی یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ میں آپ کی خدمت میں معصومین علیہ السلام کے ذریعے لائے گئے کچھ نسخے اور کچھ اعمال اسکن ڈیزیز کو لے کر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. رسول خدا ختم مطبع صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات میں کوئی شر ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا میں اولاد کو آنے سے پہلے یہ بتا دے کہ اولاد جو دنیا میں آنے والی ہے وہ خوبصورت ہے یا وہ سیاہ ہے یا وہ کس طرح کی ہے. لیکن ہمارا مذہب اسلام، ہمارا شرعی، ہمارا مذہب، ہمارے خطاب قرآن ہمیں یہ بتاتی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ایک خوبصورت بچہ پیدا ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ اس کی خوبصورتی سب سے زیادہ نکھر آئے، تو اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے 9 مہینے حمل کے درمیان میں بیہی کے پھل کا استعمال کرے. بیہی کا پھل میں اپنے 2 ایپیسوڈ اس سے پہلے جو 2 سیزنز ہمارے گزر گئے اس کے درمیان میں بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. بیہی کا پھل جو انڈیا میں بہت کم ملتا ہے، ایران میں بہت ایزیلی مل جاتا ہے. بیہی کا پھل یا بیہی کا مربع اگر یہ پریگننٹ لیڈی اپنے کھانے کے درمیان میں اسے کھانے میں لیتی ہیں تو بیان کیا جاتا ہے ان کا بچہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. رسول خدا ختم مطبع صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے اور چہرے پر ایک نکھار اور گلو لانا ہے تو کہا اس کے لیے بہترین یہ ضروری ہے کہ وہ مہندی لگاتے رہے، یعنی جن کے ہاتھوں پر مہندی لگتی ہے ان کے چہرے پر خوبصورتی آتی ہے. عزیزان گرامی، ایک عام سی دلہن ہی کیوں نہ ہو، جب وہ دلہن بننے والی ہوتی ہے تو اس کے چہرے پر اتنا گلو نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ بطور مثال میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں، لیکن وہیں پر اس کی رسم مہندی اگر ہو جاتی ہے، وہ مہندی لگا لیتی ہے تو آپ اس برائڈ کے چہرے کا ایک الگ روپ اور ایک الگ اس کی خوبصورتی ہم دیکھ رہے ہوتے، کیونکہ مہندی لگانے سے ایک فیس کی خوبصورتی بڑھتی. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. اور ایک نارمل لیڈی بھی اگر جو مہندی لگا لیتی ہیں اپنے ہاتھوں پر تو کہا کہ مہندی کی رنگت یہ ہوتی ہے کہ ان کے چہرے کو نکھار رہی ہوتی ہے. اسی لیے معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مہندی لگائے ہوئے ہاتھوں سے پڑھی ہوئی نماز کئی دنوں کے نماز کی برکتوں کو اور کئی زیادہ ثواب کو عطا کرتی ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم اپنے ناخنوں پر مہندی ضرور لگایا کریں. آج میں ایک ٹرینڈ دیکھتی ہوں کہ ہم پورے ہاتھوں پر مہندی لگاتے ہیں لیکن ہم اپنی نیلز کو مہندی لگانے سے چھوڑ دیتے ہیں. اپنے نیلز پر ہم مہندی نہیں لگاتے. ریزن یہ ہے نہیں لگانا کہ نیل پالش کا یوز کیا جاتا ہے، جبکہ مذہب اسلام میں نیل پالش والے نیلز سے نماز کا پڑھنا، آپ تمام حقوق شرعی اور تمام باتیں دیکھتے ہیں کہ نماز قبول نہیں ہے، نماز باطل ہے. لیکن عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں ایک چیز بیان کر دوں کہ جو اپنی نیل کے اوپر مہندی لگاتا ہے خدا اس سے غربت سے بچاتا ہے. جس کے ناخنوں پر مہندی رہتی ہے خدا ان کے منہ سے کبھی بیڈ اسمیل نہیں آتی. جن کے ناخنوں پر مہندی رہتی ہے خدا ان کے رزق میں برکت دیتا ہے. عزیزان گرامی، انشاءاللہ معراج کا وقت تمام ہونے پر ہے، لیکن کل اسی ٹاپک کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے اور ہم جانیں گے کہ خوبصورت دکھنے کے لیے کوئی پروڈکٹ کو یوز کرنے کی بجائے اگر معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے عمل پر ہم اعمال کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں بھی خوبصورت ہو جائے گی اور ہماری روح بھی خوبصورت ہو جائے گی. صرف چہرے کا خوبصورت ہونا کافی نہیں ہوتا، روح کا خوبصورت ہونا، قلب کا خوبصورت ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی، کل ایک نئے اسی ایپیسوڈ کو کنٹینیو کریں گے اسکن ڈیزیز کو لے کر، اور ہم جانیں گے کہ اسکینز کے لیے خوبصورتی اور اگر اسکینز کے اندر کہیں داغ دھبے اور کہیں ایسے جراثیم کا پرابلم ہے تو ان کو بچانے کا بہترین علاج کیا ہے معصومین علیہ السلام کے ذریعے. تب تک کے لیے عزیزان گرامی
آپ عزاداری، ماتمداری، مجلسوں کو برپا کریے گا. اگر ہم نہیں کر پا رہے تو ایٹ لیسٹ اپنے گھروں میں ایک فرش بچھا کر اس پر بیٹھ کر آپ نظر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ضرور دیجیے گا اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں ضرور یاد کرے گا. عزیزان گرامی، اس کے بعد ایک روزے کے 10 ڈیز گزر جانا یہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں لوگوں کے درمیان میں خوشی کا سبب ہے. تو امام کے چاہنے والے، اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے درد کا دن ہوتا ہے، درد کی راتیں ہوتی ہے کہ ہمارے 10 راتیں ضائع ہو گئی لیکن ہم نے کوئی عبادت نہیں کی. تو ان 10 راتوں میں اگر ہم سے کوئی عبادت ترک ہوئی ہے یا ہم دعا نہیں پڑھ پائے ہیں، میں آپ کی خدمت میں دعاؤں کا تذکرہ بھی ضرور کروں گی کہ اگر ہم نے اب تک ان دعاؤں کو نہیں پڑھا ہے تو رمضان کے مہینے میں ان دعاؤں کو ضرور پڑھ لیجیے گا تاکہ ماہ رمضان کی برکتیں آپ تماموں کو حاصل ہو جائے. تو عزیزان گرامی، ان راتوں کو ضائع نہ کریے گا، ان دنوں کو ضائع نہ کریے گا اور بہترین کردار کے ساتھ، بہترین اخلاق کے ساتھ اور صدقے اور خیرات کے ساتھ اپنے دن کو گزارتے چلے جائیے گا، کیونکہ یہ رحمتوں کا مہینہ گزرنے پر ہے اور ہم افسوس کرتے رہ جائیں گے کہ ماہ رمضان گزر گیا اور ہم خدا تیری عنایت کو حاصل نہ کر پائے. تو عزیزان گرامی، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. کل پھر ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، اسی موضوع کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں گے. اور کوئی اگر آپ کے کوشچنس ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.